میں اپنی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اسلام کو کیسے پایا اور میں مسلمان کیسے بنی۔ میری پیدائش فن لینڈ کے ایک عام سے گھرانے میں ہوئی۔ ہم لوگ عیسائی تھے، لیکن ہمارے گھر میں مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ میرے والدین نے مجھے اور میرے بھائی کو مذہب کے بارے میں کوئی خاص تعلیم نہیں دی۔ ہم شاید سال میں 1 یا 2 بار چرچ چلے جاتے تھے، بس اتنا ہی۔ اگرچہ مجھے بچپن میں مذہب یا عیسائیت کے بارے میں کچھ خاص نہیں سکھایا گیا، لیکن میں ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص قربت محسوس کرتی تھی۔ میرے لیے بچپن سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ ہے، اور میں اس کی محبت اور قربت کو بہت چھوٹی عمر سے محسوس کرتی تھی۔ میرے بچپن کی کچھ ابتدائی یادیں ہیں جب میں صرف 5 سال کی تھی اور اکیلے جنگل میں کھیل رہی ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے۔ میں اللہ کو ہر چیز میں دیکھتی تھی، جب ہوا درختوں میں سرسراتی، جب پتوں سے آواز آتی، میں ان سب میں اللہ کا وجود محسوس کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے کچھ رشتہ داروں جیسے دادی اور خالہ وغیرہ نے مجھے چند دعائیں سکھائیں، جیسے کھانے سے پہلے یا سونے سے پہلے کی دعائیں، لیکن مجھے یہ بات بہت الجھا دیتی تھی کہ وہ دعائیں حضرت عیسی یسوع کے نام سے شروع ہوتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ ہم خدا سے کیوں نہیں براہ راست دعا کرتے؟ حضرت عیسی کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ کیا میں اتنی اچھی نہیں کہ خدا سے خود بات کر سکوں؟ یہ سوالات میرے ذہن میں مسلسل آتے رہے، اور بچپن میں مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یقین ہوتا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اللہ موجود ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی اور کیوں ہو۔ جب میں پرائمری اسکول پہنچی تو اسکول میں مذہب کی تعلیم دی جانے لگی۔ جتنا زیادہ میں عیسائیت کے بارے میں سیکھتی، اتنا ہی میں اس سے دور ہوتی گئی۔ میں کبھی بھی تثلیث، ٹرینٹی یا اللہ کا بیٹا جیسے عقائد کو قبول نہیں کر سکی۔ میرے لیے یہ سب بے معنی لگتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ وہ قربت ہمیشہ میرے دل میں رہی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے کسی خاص مذہب کی ضرورت ہی نہیں، میں اپنے طریقے سے اللہ پر یقین رکھ سکتی ہوں۔ اسی دوران اسکول میں میرے ساتھ شدید بدتمیزی اور بلینگ شروع ہو گئی، خاص طور پر 4 یا 5ویں جماعت میں۔ کچھ بڑے بچوں نے مجھے نشانہ بنایا اور روزانہ مجھے برا بھلا کہتے، پیچھا کرتے۔ میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے تنگ کرتے، لیکن میں اس وقت تک ٹھیک تھی کیونکہ میرا گھرانہ بہت پیارا اور سپورٹیو تھا۔ پھر اچانک میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی، اور وہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل اور طویل ثابت ہوا۔ ہمارا وہ محفوظ گھر ٹوٹ گیا اور میری ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا۔ ماں الگ ہو گئی۔ ہمارا گھر جو کبھی پناہ گاہ تھا، اب وہ جگہ نہیں رہی۔ میں خود کو تنہا اور غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ پرانے اسکول کے وہی بچے جونیئر ہائی اسکول میں بھی تھے اور بلینگ جاری رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں میں خود کو محفوظ محسوس کروں۔ میں کبھی کبھار چرچ چلی جاتی اور بس گھنٹوں روتی رہتی۔ وہی میری پناہ گاہ بن گئی تھی۔ الحمدللہ، ان تمام حالات میں بھی اللہ کے ساتھ میرا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ میری ایمان ہی وہ واحد سہارا تھا جو مجھے ان مشکل لمحوں سے گزار رہا تھا۔ وقت نے مجھے بہت جلد بڑا کر دیا۔ سینئر ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے میں پہلے ہی کام کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنا الگ فلیٹ لے لیا تھا اور بہت آزاد زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس وقت تک میرا خواب تھا کہ میں نفسیات کی تعلیم حاصل کر کے ایک ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ بنوں۔ لہٰذا ہائی اسکول کے بعد میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلے کے لیے درخواست دی، لیکن مناسب تیاری نہ ہونے کی وجہ سے داخلہ نہ ملا، اور چونکہ میں داخلہ حاصل نہ کر سکی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں سفر کروں گی۔ میں دنیا گھومنا چاہتی تھی، یا شاید پوری دنیا نہیں، بس کہیں جانا چاہتی تھی، ایسے کسی مقام پر جہاں مجھے اپنے سوالوں کے کچھ جوابات مل سکیں۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی رہی ہوں جس کے دل و دماغ میں بہت سے سوالات ہوتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ میری اس زندگی میں کیا مقصد ہے؟ میں یہاں ہوں، کیا کرنے آئی ہوں؟ ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ میں صرف کوئی عام سا کام کروں، بل ادا کروں اور بس یہی زندگی گزاروں۔ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ احساس تھا کہ میری زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہے اور مجھے کچھ ڈھونڈنا ہے، لیکن کیا؟ یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ بس دل میں ایک خلا سا تھا۔ ہمیشہ سے یہ احساس تھا کہ میری زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہے اور مجھے کچھ ڈھونڈنا ہے، لیکن کیا؟
ये मुझे खुद भी नहीं मालूम था। बस दिल में एक खला सा था, जैसे कोई कमी हो, कोई जवाब चाहिए हो। शायद मेरी जिंदगी में जो कुछ पहले हो चुका था उसकी वजह से मुझे हमेशा लोगों से अलग थलग महसूस होता था। मैं कभी किसी हो खास गिरवा या जगह का हिस्सा महसूस नहीं करती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, जैसे मैं किसी और ही दुनिया से आई हूं। मैं बाकी हूं, लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दूसरे लोग आम सी जिंदगी से खुश थे, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में बड़े बड़े सवालात और जज्बात थे। मैं बेहद हसास थी, बहुत जज्बाती। जो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती, दूसरों के लिए वो कुछ भी ना होती। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कहीं जाना चाहिए, कुछ तलाश करना चाहिए, कोई जवाब, कोई इशारा, कुछ भी। तो मैं इंडोनेशिया चली गई। 1990 की दहाई के आखिर में मेरे वालिद इंडोनेशिया में काम करते थे और वो अक्सर इस मुल्क के बारे में दिलचस्प बातें सुनाया करते थे। तो मैंने इंडोनेशिया का इंतखाब किया और अकेले वहाँ का सफ़र किया। जब मैं पहली बार इंडोनेशिया पहुँची तो मैं इस मुल्क की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग, चाहे वो ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू या बुद्ध, सभी रूहानियत से जुड़े हुए थे। यहाँ के लोग खुश दिली से घंटों बात करते। मुझे उनकी रूहानी गहराई बहुत पसंद आई और मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई। मैंने महसूस किया कि शायद मुझे यहाँ की फ़ज़ा से कुछ सुकून होगा, मिलता है, कुछ ताल्लुक़ महसूस होता है। ऐसा एहसास जो फ़नलैंड में कभी ना था। फ़नलैंड में लोग रूहानियत या मज़हब के बारे में बात करना मायूब समझते हैं। मैंने शायद ही कभी किसी को बताया हो कि मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ या मुझे अल्लाह से एक ख़ास क़ुर्बत का एहसास है। वहाँ ऐसा कहना भी मुश्किल था। इंडोनेशिया से मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ रहूँगी, कुछ भी करके। चुनांचे मैंने यहाँ का बाहासा इंडोनेशियन ज़बान सीखने का 6 माह का कोर्स ले लिया और बाली मुंतकिल हो गई। इब्तिदा ही में मेरी दोस्ती कुछ नए लोगों से हो गई और इनमें से ज़्यादातर बाली के हिंदू लोग थे। उन्होंने मुझे अपने मंदिरों में अपनी इबादत में शामिल किया। मैं हिंदू मत में दिलचस्पी लेने लगी। मैंने उनके साथ इबादत में शिरकत शुरू की, मंदिरों में गई, दुआएं की, फूलों के नजराने तैयार किए। अगर आप कभी बाली गए हों तो आप जानते होंगे कि वहाँ के इबादती अंदाज कैसे होते हैं। मैंने हिंदू मत के बारे में एक अंग्रेज़ी किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। मुझे सबसे पहला हैरान कुन निक्ता ये मिला कि वेदास, हिंदू मत की मुक़द्दस किताबें, ये कहती हैं कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी कोई तस्वीर या शक्ल नहीं है। मैंने सोचा शायद यही मेरा मजहब है, क्योंकि मैं भी तो हमेशा से एक ही खुदा पर ईमान रखती हूँ। तो मैं हिंदू मत सीख रही थी, पढ़ रही थी, घूम भी रही थी और फिर वो कोर्स ख़त्म हो गया तो मैं इंडोनेशिया ही में रहने लगी। कभी बाली, कभी समाट्रा, कभी मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, इधर उधर घूमती रही। मैं मॉडलिंग कर रही थी, कुछ टीवी शोज़ में गाने भी गाए, बस जो भी मौका मिलता कर लेती। एक आज़ाद सी ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत से लोगों से मिल रही थी और बहुत कुछ देख रही थी। मैं अब भी हिंदू मत के बारे में बहुत कुछ पढ़ रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि जितना ज़्यादा मैं हिंदू मत के बारे में जानती जा रही हूँ, इतना ही ये मज़हब मुझे पेचीदा है लगने लगा। जितना ज़्यादा मैं सीखती, इतना ही वो सब कुछ बेमानी सा महसूस होता। मैंने सोचा शायद मैं वो शख्स बन सकती हूँ जो हर मज़हब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हो और फिर अपना ही कोई तरीक़ा रखती हो इबादत का और अल्लाह पर ईमान लाने का। मेरे दिल और दिमाग में हमेशा से ये बात सादा थी, सिर्फ एक अल्लाह और मैं, बस यही काफ़ी था। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ अल्लाह को चाहती थी, न कोई तस्वीर, न कोई और रास्ता, न कोई और ज़रिया। यही मेरे ख्यालात थे। मुझे याद है एक दिन मैंने फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखी तो मेरे जहन में आया कि शायद मैं भी पाई जैसी हो सकती हूँ, हर मज़हब से कुछ लेकर अपना रास्ता बना लूँ। मुझे बौद्ध मत के बारे में कुछ मालूमात पहले से थीं, हिंदू मत और ईसाईयत के बारे में भी जानती थी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस्लाम के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। तो मैंने सोचा शायद इस्लाम के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। ख़ास तौर पर फिल्म की वजह से ये ख्याल आया। लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त मेरे जहन में इस्लाम के बारे में बहुत से गलत तसव्वुरात और मनफी ख्यालात थे। मैं समझती थी कि जैसे ईसाई हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को पहुँचते हैं, शायद मुसलमान भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचते हैं होंगे।
مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا، لیکن یہی میری سوچ تھی اس وقت۔ میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ اللہ شاید کوئی الگ خدا ہے، کوئی نیا یا مختلف خدا، جس کا عام گاڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ سب کچھ بہت الجھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے بارے میں میری رائے بھی اچھی نہیں تھی، خاص طور پر انڈونیشین ٹی وی شوز کی وجہ سے۔ رمضان میں وہ لوگ ٹی وی پر روزہ رکھنے کی باتیں کرتے، عبادات دکھاتے، اور مجھے لگتا تھا یہ سب کیا ہے؟ اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو اسے خاموشی سے رکھو نا، کہ سامنے شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سوچتی تھی کیسا مذہب ہے جو ٹی وی پر آ کر عبادت دکھانے کو کہتا ہے؟ مجھے قرآن کے بارے میں بھی غلط فہمیاں تھیں۔ پھر خبروں میں دہشت گردی کی باتیں بھی دیکھتی تھی تو میرا ذہن مزید منفی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کم از کم میں اسلام کے بارے میں کچھ جان تو لوں، کیونکہ میں واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت تک میں بالی میں تقریباً 1.5 سال گزار چکی تھی۔ تب مجھے برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ ملا جہاں میں نے نفسیات، سائیکالوجی پڑھنے کے لیے جانا تھا۔ تو میں برطانیہ منتقل ہو گئی اور اپنی تعلیم شروع کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہماری ابتدائی لیکچرز میں ہی ایک استاد نے صاف الفاظ میں کہا، روح جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، انسان صرف ایک جسمانی، حیاتیاتی، بایولوجیکل وجود ہے، بس روح کا کوئی تصور نہ رکھیں۔ میں بہت چونکی۔ میرے دل نے فوراً کہا، نہیں، یہ بات میں نہیں مان سکتی، انسان میں روح تو ہوتی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ اسی وقت مجھے لگا کہ شاید یہ تعلیم میرے لیے نہیں بنائی گئی۔ اپنی پڑھائی کے دوران میں بار بار اسی مسئلے پر واپس آتی رہی۔ نفسیات صرف جسمانی یا سائنسی بنیادوں پر انسانی ذہن اور رویے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن روح، دل، احساس، روحانیت یہ سب نظر انداز کر دیتی ہے۔ میں محسوس کرتی تھی کہ جب تک انسان کو صرف جسم سمجھا جائے تب تک ہم اسے مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انسان صرف جسم نہیں، اس کی روح بھی ہے، دل بھی ہے، ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں اسلام کے قریب آنے لگی۔ برطانیہ میں میری ملاقات ایک مسلمان دوست سے ہوئی۔ میں نے اس سے اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس سے پوچھا، مسلمان رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھو۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سب کچھ کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم 1 مہینہ مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دل کو یہ سب بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا، میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں، صرف اللہ کے لیے۔ یہ بات بہت خوبصورت لگی کہ انسان اللہ کے لیے کچھ کرے، خالص محبت اور شکرگزاری کے جذبے سے۔ تو 1 سال کی تعلیم کے بعد میں گرمیوں کی چھٹیوں میں 3 مہینے کے لیے انڈونیشیا واپس آئی، اور جیسے ہی میں آئی رمضان شروع ہو چکا تھا۔ میں نے رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کی، شاید پورے 30 دن تو نہ رکھ سکی، لیکن کچھ دن رکھے، اور وہ تجربہ بہت زبردست تھا۔ ایک طرف وہ روحانی خوشی تھی اور دوسری طرف بہت مشکل بھی محسوس ہوا، اور میں نے دل سے سوچا، یہ مسلمان لوگ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں۔ یہ 30 دن روزے رکھتے ہیں اور پھر بھی عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کام بھی، چلنا پھرنا بھی، سب کچھ نارمل۔ میں بہت متاثر ہوئی۔ رمضان کے بعد میں ملیشیا گئی، پھر سماٹرا اکیلے سفر پر چلی گئی۔ میرا ارادہ شمالی سماٹرا جانے کا تھا، تو مجھے چند دن کے لیے ایک شہر میدان میں رکھنا پڑا۔ میں پہلے بھی کئی بار سماٹرا جا چکی تھی اور ہمیشہ ایک خاص گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھی۔ وہ گیسٹ ہاؤس میدان کی سب سے بڑی مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ اس بار جب میں وہاں گئی تو کچھ خاص ہوا۔ میں ایک بہت دلچسپ اور زندہ دل لوگوں کے گروپ سے ملی جو یا تو اس گیسٹ ہاؤس کے مالک خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا پھر ان کے دوست اور ہمسائے تھے۔ یہ سب میرے ہی عمر کے نوجوان تھے، اور ان چند دنوں میں جب میں آنچے جانے سے پہلے میدان میں رکھی تھی، ہم بہت قریب آ گئے۔ سفر کے بعد میں واپس میدان آئی اور چھٹیوں کا آخری مہینہ وہیں ان لوگوں کے ساتھ گزارا۔ وہ سب مسلمان تھے، تو میں نے ان سے اسلام کے بارے میں بہت سوالات کیے، اور انہوں نے میرے اکثر غلط خیالات کی تصحیح کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عربی زبان میں صرف خدا کا ترجمہ ہے، بس خدا ہی ہے، کوئی نیا یا الگ خدا نہیں۔ میں نے کہا، آوا ٹھیک ہے، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔
پھر میں نے پوچھا کہ کیا مسلمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اسی لیے ان کی کوئی تصویر یا پینٹنگ نہیں بنائی جاتی تاکہ کوئی بھی ان کی عبادت نہ کرنے لگے۔ یہ بات بھی میرے دل کو فوراً سمجھ آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا منع ہے، اور اب اس کی حکمت سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا یہ واقعی بہت منطقی بات ہے۔ اس 1 مہینے میں ہم نے بہت باتیں کیں، مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کی طرح زندگی کا لطف بھی اٹھا رہے تھے۔ میں خود کو بہت خوش محسوس کر رہی تھی، جیسے دل کو سکون مل رہا ہو۔ چھٹیوں کے اختتام پر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں برطانیہ میں ہوں، اپنی پڑھائی چھوڑ دوں گی اور انڈونیشیا واپس آ جاؤں گی تاکہ اپنے خوابوں کے پیچھے جا سکوں اور ان سب سوالات کے جوابات تلاش کر سکوں جو میرے دل میں تھے۔ میں نے برطانیہ واپس جا کر کچھ مہینے کام کیا، پیسہ جمع کیا اور پھر واپس انڈونیشیا آئی۔ اس بار میں نے میدان میں رہائش اختیار کی، اسی گیسٹ ہاؤس میں، مسجد کے ساتھ۔ اب میں اسلام کے بارے میں تھوڑا زیادہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی میرا کوئی فوری ارادہ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے سوچا میں ابھی کچھ اور سیکھتی ہوں، مزید پڑھتی ہوں، پھر اگر مجھے لگے کہ یہ واقعی میرے لیے ہے تو شاید 1 سال بعد مسلمان ہو جاؤں۔ یعنی اس وقت میرا کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا مسلمان ہونے کا، میں صرف اپنے خوابوں کی پیروی کر رہی تھی اور ان خوبصورت لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جو اس وقت میدان میں میرے دوست بن چکے تھے۔ خیر، تو اسی جگہ میں یہ حصہ ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں گی جو اچانک پیش آیا اور جس نے مجھے فوراً کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ لمحہ آیا اور میں تقریباً اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کہ آپ نے آخر تک سنا۔ اللہ حافظ۔